وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بدن سے روح جاتی ہے تو بچھتی ہے صفِ ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا. اسلام نے سب سے زیادہ زور باطن کی صفائی اور دل و دماغ کی پاکیزگی پر دیا ہے، جسے قرآن کے اصطلاح میں تزکیہ کہا گیا ہے. سورہ بقرہ اور بعض دوسری صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں. فرمان باری تعالی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑا احسان مسلمانوں پر کیا جبکہ انہی میں سے ایک پیغمبر ان میں بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام دلوں پر محنت کرتے ہیں اور انہیں گندے عقائد اور خیالات سے پاک کرتے ہیں، کیونکہ جب دل پاک صاف ہو جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جب دل ہی پاک نہ ہو تو سارے جسم میں اور جسم سے صادر ہونے والے اعمال میں بھی فساد ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے دنیا کے قانون سازوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ظاہر کو سنوارنے، ظاہر کو بنانے اور ظاہر کو قانون کے شکنجے میں جھگڑنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہر قسم کے قوانین کے باوجود سب کچھ ہوتا رہتا ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ساری توجہ ظاہر پر ہے، باطن کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت دینی چاہیے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام زیادہ توجہ باطن کی درستگی پر دیتے ہیں. جب دل بدل جاتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، گویائی کا لہجہ بدل جاتا ہے، زندہ رہنے کا مقصد بدل جاتا ہے، خلوت بدل جاتی ہے، جلوت بدل جاتی ہے، دن بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، فرد بدل جاتا ہے، معاشرہ بدل جاتا ہے، محلہ بدل جاتا ہے، شہر بدل جاتا ہے، پورا ملک بدل جاتا ہے. پاک صاف دل والا انسان کہیں پر بھی چلا جائے تو دامن بچا کر ہی آتا ہے، اور ناپاک دل والا مکہ اور مدینہ کے بازاروں سے بھی گزرے تو نگاہ بھٹک جاتی ہے، گناہ کے کانٹوں میں الجھ جاتی ہے. کیونکہ جب دل کا تزکیہ اور صفائی ہو جاتی ہے تو دل میں ایک الارم سا لگ جاتا ہے جو ہر گناہ پر خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے، متوجہ اور ہوشیار کر دیتا ہے کہ خبردار یہ خار زار وادی ہے، دامن بچا کر چلو، احتیاط سے قدم اٹھاؤ، بچ کر رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دامن تقوی تار تار ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما اسمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ نہیں گنوائے بلکہ بہت مختصر سا جواب دیا اور ایک اصول بتلا دیا. فرمایا محاک فی صدرک، کہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے، جس کام کو تم بلا جھجک سر عام نہ کر سکو وہ گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو. یہ اصول اور قاعدہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یہ ہر دل کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو کتنے لوگ جو سر عام گناہ کرتے ہیں اور اس پر بالکل شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اصول ان دلوں کے لیے ہے جن کا تزکیہ ہو چکا ہو، جن دلوں میں اللہ کا خوف اور آخرت کے محاسبے کا ڈر پیدا ہو چکا ہو. ایسے انسانوں کے لیے ظاہری قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جنگل میں بھی ہوں گے غلط کام نہیں کریں گے، انہیں قانون کا پابند بنانے کے لیے جیل کی کالی کوٹڑیوں سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر کا سسٹم آٹومیٹک طریقے سے انہیں خود ہی قانون کی پابندی کرنے پر مجبور کر دے گا. تو رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قلب سلیم نصیب فرمائے، نفس مزکہ نصیب فرمائے، روح مجلہ نصیب فرمائے.
میں امتحان کی قابل نہیں میرے مولا، میں امتحان کی قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ مجيبا يا عظيما، اهدني يا خالق السبع الشداد